بالمعروف وتنهون عن المنكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على محمد بعدد الأمطار وصل على محمد بعدد أوراق الأشجار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، عزیزان ملت، آج کا ہمارا عنوان یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت کیا ہے اور اس کام کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دعوت کو کرنے کے طریقے کیا ہیں. ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ جو ارکان اسلام ہے وہ 5 ہیں. ان 5 میں سے 4 کا تعلق عمل سے ہے اور 1 کا تعلق عقیدے سے ہے. پھر سے سنیں، ارکان اسلام جس کو ہم اسلام کی بنیاد کہتے ہیں وہ 5 ہیں. ان میں سے 4 کا تعلق عمل سے ہے اور 1 کا تعلق عقیدے سے ہے. لیکن ان 5 چیزوں کے علاوہ ایک ایسی چیز پہلے دن ہی فرض ہوئی ہے، اس دن کی فرضیت کو اندازہ کر لگایا جائے تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ وہ تقریباً 11 سال کے بعد فرض ہوئی. روزہ بہت اہم عبادت ہے، تقریباً وہ 15 سال کے بعد فرض ہوا. اور حج بدنی عبادتوں میں، مالی عبادتوں میں اہم ترین عبادت ہے، تقریباً 19 سال کے بعد فرض ہوا. اور زکوٰۃ تقریباً 17 سال کے بعد فرض ہوئی. لیکن جس دن نبوت کا اعلان ہوا اس دن ان 5 چیزوں میں سے صرف ایک چیز وہ فرض ہوئی ہے، وہ ہے دعوت و تبلیغ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف القاب سے یاد فرمایا. کہیں مدثر کہا تو کہیں یاسین کہا.
ایک آدمی ظلمت، گمراہی اور گناہوں کی زندگی گزار رہا ہو اور بت پرستی کی زندگی گزار رہا ہو، آپ کی اس کی دعوت کی وجہ سے وہ راہ راست پر آ جائے اور آپ کے اس کے سمجھانے کی وجہ سے وہ راہ راست پر آ جائے، تو پھر وہ آپ اس کی اہمیت ہونی چاہیے کہ وہ تو گمراہی سے نکل کر کے ایک صراط مستقیم پہ وہ آ گیا ہے اور اس کو جنت کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک لفظ استعمال فرمایا ہے، جمع کا لفظ، امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ لفظ شہداء جمع استعمال فرمایا ہے۔ آپ اگر لغات کو اٹھا کر دیکھیں گے تو شہید کے اصل معنی آتے ہیں گواہ کے۔ کیا آتے ہیں؟ بولو کیا آتے ہیں؟ گواہی دینا، جس کو ہم ساکشی کہتے ہیں، گواہ کہتے ہیں، اس کے اصل معنی شہید کے آتے ہیں۔ یہ کیا گواہی دیتا ہے بندہ کہ یہ اللہ کی راہ میں جو جا کر کے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، وہ تو لغتاً اس کو شہید کیا، شہید کہا گیا ہے، لیکن اصل میں وہ مقتول فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں جان دیا ہوا آدمی ہے۔ لیکن وہ جب اللہ کے یہاں دربار میں جاتا ہے تو وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ میں یہ دعوت کرتے کرتے میں اپنا مال بھی لٹا دیا اور جان بھی لگا دیا، اور آخر میں آ کر کے میری ایک جو جان بچی ہوئی تھی وہ بھی تیرے راستے میں لگا کر کے اب میں تیرے پاس اس کی گواہی دے رہا ہوں، اسی لیے اس کو شہید کہا گیا۔ فرمایا درمیانی امت بنایا گیا، کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے گواہ بنیں۔ ایک آدمی آفس میں کام کرتا ہے، اس کے پاس غیر مسلم بھی کام کر رہا ہے، مسلمان بھی کام کر رہا ہے۔ اب غیر مسلم سے جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ کہے گا کہ جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ، وہیں مسلمان بھی بازو، یہ جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اب وہ جو جس کے متعلق جہنم کا فیصلہ ہوا ہے وہ کہے گا کہ اللہ میری کیا غلطی ہے، اس میرے بازو یہ کام کر رہا تھا، اس کو تو آپ نے جنت کا فیصلہ فرما دیا اور میں تو اس کے بازو کام کر رہا تھا، مجھے جہنم کا فیصلہ فرمایا، میری کیا غلطی تھی، مجھے بھی جنت میں ڈال دیتے۔ اللہ فرمائے گا تجھے تو دعوت اور توحید، رسالت، یہ ساری چیزیں تو اگر اپنا کے آتا، اسلام قبول کر کے آتا تو تجھے بھی جنت کا فیصلہ ہوگا۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ مجھے کیا معلوم اسلام کیا ہے؟ اللہ کہے گا کہ اچھا اس کو ایک طرف رہنے دو، جو تیرے بازو کام کر رہا تھا اس کو بلا کے لاؤ۔ اب اس سے پوچھ تاچھ ہوگی کہ تیرے بازو یہ بندہ بھی کام کر رہا تھا، اس کو تم نے عقائد کیوں نہیں سمجھایا، اس کو تم نے اسلام کیوں نہیں سمجھایا، اس کو تم نے دعوت کیوں نہیں سمجھائی، اس کو تم نے اللہ کی قدرت کیوں نہیں سمجھائی، اس کو تو رہنے دو، اس کو پہلے جہنم میں ڈالو۔ تو پتہ نہیں چلا کہ یہ جو کام ہے ہر آدمی کا، ہر فرد واجب فرض ہے۔ میں اگر ایک بات اور آگے بڑھ کر کے کہوں تو یہ کام ہر آدمی پہ فرض ہے، جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے۔ یہ اللہ کے پاس عذر نہیں بیان کر سکیں گے کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا اس لیے ہم نے تبلیغ نہیں کی، اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا اس لیے ہم نے قرآن کی دعوت نہیں چلائی، یہ کوئی عذر نہیں چلے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کی ذمہ داری کو آپ پہ ڈالا ہے، تو سوال بھی آپ ہی سے کیا جائے گا۔ اب آپ یہ کہیں کہ ایک مدرسے میں استاد پڑھا رہا ہے، اس کو ایک سلیبس دیا جاتا ہے پڑھانے کا، آپ شروع سے لے کر آخر تک آپ کو ایک سال میں پڑھانا ہے، ٹھیک ہے بھائی، پرنسپل صاحب نے دے دیا اس کو۔ جب سال کے اخیر میں اس کو بلایا گیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت جی میں ان بچوں کو
साल के शुरू में जो निसाब दिया था, सिलेबस दिया था, उस तमाम सिलेबस को मुकम्मल करके तो प्लस ये काम सिखाता, तब तेरी काबिल तारीफ थी ये काम। तूने असल जिम्मेदारी छोड़ करके ये माइनस वाले काम सिखा दिए, तब भी फेल है। एक कंपनी वाला आपसे पूछता है, आप उससे जाकर के कहते हैं कि देखो सर मेरे पास कई कस्टमर्स आए, सबसे मैंने बात किया। अब वो क्या कहेगा कि आप बहुत अच्छे सेल्समैन हैं। वो एक जुमला आपसे पूछेगा कि अच्छा जितने आए थे उतने में आपसे माल किसने खरीदा है, माल किसने खरीदा है? वो कहेगा किसी ने खरीदा ही नहीं। अब वो कहेगा तो 25 लोगों से भी बात किया है तब भी तो फेल है। इस दावत के काम में अल्लाह ने इतनी नजात रखी है कि आपके दावत की वजह से कोई ईमान लाए न लाए, राह रास्त पर आए न आए, तब भी आप कामयाब हैं, तब भी आप क्या कामयाब हैं। अहादीस में आता है कि कुछ नबी ऐसे होंगे कि वो सिर्फ 2-3 लोगों को लेकर के हाजिर हो जाएंगे कि अल्लाह देखो ये मेरी मेहनत है, अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारी नजात के लिए काफी है। इस दावत के काम में नतीजे में सिला नहीं मिलता है, कोशिश में सिला मिलता है। जितनी आप इसमें कोशिश करते रहेंगे उसी कोशिश में अल्लाह आपको सवाब देगा। कुरान कहता है वअन्ना सअयहु सौफ़ा युरा। आदमी अपनी कोशिश को बता देखेगा, वहां अफसोस करेगा कि कहा जितनी मैंने कोशिश किया था तो इतना वक्त लगाया था, तो और मैं वक्त लगाता तो बहुत बेहतर होता। आदमी अपनी कोशिश को देखेगा, नतीजा हमारे हाथ में नहीं, नतीजा हमारे हाथ में नहीं, नतीजा किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। इसीलिए सूरह फातिहा में एक दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखलाइए। वो क्या सीधा रास्ता है? अंबिया का काम हिदायत देना नहीं था, रास्ता दिखाना था, जिसको हम अरबी में कहते हैं इराअतुत तरीक। क्या काम था? वो अंबिया आते आपको रास्ता बताते, वो अपनी कोशिश करते, उस कोशिश की बुनियाद पर अल्लाह उनको आला मकाम अता फरमाता। अगर हिदायत अंबिया के हाथ में होती तो सैयदुल अंबिया ताजदार मदहा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का जब आखिरी वक्त था तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि चचा अलानिया तौर पर न सही, कम से कम मेरे कान में तो कलमा पढ़ ले, मैं तो अल्लाह के यहाँ तुम्हारी गवाही दूंगा। तो क्या कहें भतीजे, ये तो मेरी नाक का मसला है, खानदान वाले क्या कहेंगे? जब ये अल्लाह के रसूल तलकीन फरमा रहे थे तो अल्लाह ने फौरन आयत उतारी, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हाथ में हिदायत नहीं है, कोशिश आपके हाथ में है, हिदायत मैं दूंगा। क्या कहता हूं? हिदायत मेरे हाथ में है, तुम्हारा काम सिर्फ कोशिश करना है। तो लिहाजा दोस्तों ये जो दावत और तबलीग की जिम्मेदारी है अल्लाह ताला ने आप पे डाली है, तो कोशिश के मुताबिक आपको पूछेगा जरूर। इसके ऊपर आप जितने काम कर रहे हैं वो तो इसके साथ में अगर आप काम करेंगे तो आपकी कोशिश और ज्यादा काबिल तारीफ होगी। अब आप देखें हदीस पाक में आता है, अचानक एक हदीस से आता है, हदीस पाक में आता है कि तुम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहा करो, लोगों को बुराइयों से रोकना और भलाइयों की तरफ बुलाना, ये काम करते रहा करो। अगर ये काम तुमने छोड़ दिया तो लोगों तुम्हारे दरमियान एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम दुआ के लिए हाथ उठाकर दुआ मांगोगे तो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं की जाएंगी। ये वक्त क्या है? कब आएगा? जब तुमने ये काम छोड़ देंगे। तो लिहाजा ये अल्लाह ताला ने आप पे जिम्मेदारी डाली है कि इस काम को
मिजाज नहीं है। दूसरे का फैसला और दूसरे के मुतालिक बोलना ये आपके जिम्मे नहीं है, ये वो जाने, साहिब मामला जाने और अल्लाह जाने। किसी ने क्या खूब कहा है, अपने मन में डूब के बाजा सुराग जिंदगी, अपने गिरबान में देख लो कि तुम कितने पानी में। अब इस काम को आपको देखना है कि आपने किस दर्जे में इस काम को रखा है। आप देखें, अक्सर लोग जो सुन्नत गैर मुअक्कदा है, सुन्नत गैर मुअक्कदा है, उसको पढ़ते नहीं है। असर से पहले की सुन्नत पढ़ते हैं, मिला पढ़ लिया, ना मिला छोड़ दिया। यही हाल है ना हमारा, हमसे लेकर के आप तक यही हाल है। क्यों? हमको इस बात की इत्तला दी गई और हमको ये बताया गया कि देखो असर से पहले की सुन्नत पढ़े तो भी ठीक, सवाब मिलेगा, ना पढ़े तो भी ठीक, कोई गुनाह नहीं। हमने क्या किया, वो जो दूसरा ऑप्शन है, ना पढ़े तो ठीक, कोई गुनाह नहीं, उसको अपना लिया है। अच्छा, यही मसला फजर के बारे में। अदना से अदना आदमी भी फजर की सुन्नत छोड़ने के लिए गवारा नहीं करता है। क्यों? उसके मुतालिक ये बात बताई गई है कि इसकी इतनी ताकीद है, सय्यदुल अंबिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। जब जैसे ही आपने उसकी ताकीद सुन लिया, अब उसका एहतमाम करने लगे। तो जिसके मुतालिक ताकीद बयान की गई तो उसके साथ ये रवैया, और जिसके साथ दोनों ऑप्शन बताए गए तो उसके साथ छोड़ने वाला रवैया। अब ये दोनों चीजों में से आपको ये देखना है कि मैंने इस दावत वाले काम को करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक, इस कॉलम में मैंने रखा है या करना ही करना है, इस कॉलम में रखा है। आपका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। आपने अगर ये समझ लिया कि नहीं मुझे करना है, तब तो आप बहुत अच्छे काम में। आपने अगर इस दावत के काम को इस कॉलम में रखा कि नहीं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये तो फला आदमी कर लेंगे तो उसकी तरफ से मेरा भी अदा हो जाएगा, तुम्हारा कोई अदा नहीं होगा, उसका अदा हो गया। आप पे मैं पहले जुमला कहा था, फर्दन फर्दन ये जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली है, हर आदमी को करना है। तो लिहाजा इस बात की कोशिश करें कि इस काम को जितना हो सकता है हम करने की कोशिश करें। क्यों? कोशिश पे ही सारे नताइज अल्लाह ताला के यहाँ मुतय्यन होते हैं, तय होते हैं। अल्लाह क्या कहता है? वयअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु। इस काम को आप किस दर्जे पे रख करके कर रहे हैं, ये कोई दूसरा आदमी नहीं जान सकता है। तुम्हारे दिल में जो ख्यालात उठते हैं, उस ख्याल को भी अल्लाह जानता है। अच्छा, दावत किस चीज की करनी है, वो ये देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया था, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह ताला की तरफ से जो नाजिल हुआ है उसकी आप तबलीग किया करें। वो क्या नाजिल हुआ था? क्या नाजिल हुआ था? वो था कुरान करीम। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए नाजिल फरमाया था। अल्लाह के रसूल से कहा गया, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, आप कुरान की जब तबलीग करेंगे, कुरान में अल्लाह ताला ने एक फिक्री सिफत रखा है कि आप चाहे ना चाहे मुझसे आप क्या करेंगे, मोहब्बत करने लगेंगे। आपके पास वसाइल हो या ना हो, इस तबलीग के काम को करना ही करना है। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कौन से मोबाइल का जमाना था कि व्हाट्सएप के जरिए मैसेज डाल दिया तो पढ़ ले? कौन सा जमाना था? कोई जमाना नहीं, बिजली भी कुछ भी नहीं। लेकिन जहां मुमकिन नहीं था पहुंचना, जाना मुमकिन नहीं था, वहां सय्यदुल अंबिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतों के जरिए लिख करके तबलीग किया, खत भेज दिया बड़े बड़े लोगों के पास, ताकि कल क़यामत में ये लोग अल्लाह की बारगाह में ये शिकायत न कर सके कि अल्लाह मेरे यहाँ कोई
لہذا ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم جس طریقے سے بھی چاہے وہ خطوں کے ذریعے ہو یا پہنچ کر کے ہو یا سمجھا کر کے ہو یا کتابوں کے ذریعے ہو، ہر طرح سے ہم جو ہے دعوت کا کام کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دعوت کے دو طریقے ہیں، کتنے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دو ہی طریقے ہیں، دو طریقے اور دو ہی طریقے میں بہت فرق ہے۔ دو طریقے اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اور بھی طریقے ہیں، دو ہی طریقے اگر میں بول دوں تو اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں دو طریقے ہیں، ایک ہے آپ کے قول کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ آپ سمجھا کر کے بول کر کے کریں، لیکن اس سے زیادہ اثر ایک ہے عمل کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ ایک عمل کے ذریعے تبلیغ۔ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ، ایک نوجوان کالج میں پڑھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ کے گھر میں بھی بچے وہ کیا کرتے ہیں، کسی کالج میں پڑھنے والے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، آپس میں دوست کی طرح رہتے ہیں۔ وہ ایک جو پڑھنے والا مسلمان بچہ ہے، اس نے کسی دوسرے سے جو ہے ایک کاپی مانگ لیا کہ بھیا دیکھو مجھے لکھنا ہے، تھوڑی سی آپ نوٹ بک دے دیں۔ اب اس اسٹوڈنٹ نے اس سے وعدہ کیا کہ یہ جو آپ کی کاپی ہے میں پیر کے دن آپ کو لا کر کے دے دوں گا۔ کیا وعدہ کیا؟ پیر کے دن میں آپ کو کسی بھی حال میں پہنچاؤں گا، وعدہ کر کے لے آیا اور وہ لکھتا رہا، نتیجہ یہ نکلا کہ پیر تک اس کا ہوم ورک مکمل نہیں ہوا۔ اب اس اسٹوڈنٹ نے اس کاپی کو اٹھایا اور اس غیر مسلم کے گھر پہ گیا، اس سے جا کر کے دینے لگا۔ اچھا وہ بچہ کہنے لگا کہ بھائی تم نے 3 دن کے لیے کاپی لے گئے تھے، آیا یہ کہ تمہارا کام پورا ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے؟ وہ کہے گا کہ دیکھو بھائی میرا کام تو مکمل نہیں ہوا ہے، لیکن جس مذہب جس دین کو میں ماننے والا ہوں اس میں یہ بات ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ کسی بھی حال میں وعدہ نبھانا لازم ہے۔ میں نے اس نبی کی بات کو مانتے ہوئے میرا کام ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، میں اس نبی کی بات کو مانتے ہوئے میں یہ کاپی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اب آپ بتاؤ، اب ایسے جب آپ تبلیغ کریں گے تو وہ سوچے گا کہ ہم تو دن کے 24 گھنٹے جھوٹ بولتے ہیں، دن کے 24 گھنٹے ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، آخر یہ ہمارا کون سا ایسا دین ہے کہ جس میں یہ جھوٹ بتلایا گیا؟ وہ کون سا دین ہے کہ جس میں وعدے کو نبھانے کے لازم قرار دیا گیا؟ ایک اسٹوڈنٹ بھی ایسے، یہ بھی تبلیغ ہے، یہ بھی دعوت ہے۔ تاجر ہیں تو مال کے بارے میں پہلے ایک تو تجارت کے بارے میں ایک بہت سی عام جملہ بول دیتے ہیں کہ حضرات یہ بے ایمانی کے بغیر تجارت نہیں چلتی، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ جب تک ہم دھوکہ بے ایمانی نہ کریں تجارت نہ چلے گی، یہ جملہ بولتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ کسی کو بلا کر کے لے جاتے ہیں اپنے شاپ پہ یا دکان وغیرہ پہ، آپ یہ جملہ ضرور بولتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم اس کے پاس سے مال لے لیں گے کیونکہ بہت ایماندار آدمی ہے، یا بولنا چاہیے تھا کہ چلو ہم اس کے پاس مال لیں گے کیونکہ وہ بے ایمان آدمی ہے۔ یہ بولتے ہیں، کیا بول کر کے لے جاتے ہیں؟ چلو اس کے پاس بہت ایماندار آدمی ہے، جو ہے وہ بتا کر کے دے دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب بے ایمانی سے تجارت نہیں چلتی ہے تو پھر یہ جملہ کیوں بولتے ہیں کہ اس کے پاس بہت اچھا ہے، ایماندار آدمی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا، تبھی بہت لمبا واقعہ ہے تو میں مختصراً ایک بات آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آخر میں کہ دیکھو یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے ذمہ ڈالا ہے۔ آپ سمجھا کر کے دعوت کریں یا سب سے زیادہ اپنے عمل کے ذریعے وعدہ نبھانا ہے۔ دھوکہ اور بے ایمانی یہ تمام چیزوں کو چاہے تجارت میں ترک کر دیں۔ حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دہی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، بھلے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں وہ اس کی لسٹ میں ہے نہیں۔ تو لہذا جتنا ہو سکتا ہے اس دعوت کی اہمیت کو سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہو اور اس دعوت کی فضیلت اور اس کی قدر و قیمت کو اپنے اندر بسائیں۔ جس کام کی جس چیز کی
اہمیت آپ کے دل میں آ جاتی ہے تو تب آپ اس کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو اس کام میں دل لگتا ہے۔ یہ بات ہے حضرات کے سامنے رکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس دعوت کی فضیلت اور اہمیت قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان نسلوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نوجوانوں کو دین پر اور راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔